اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کی عادات مبارکہ، جیسے جیسے ان کو خبر ملتی گئی نا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، وہ حضور علیہ السلام کی گرویدہ بنتی چلی گئی۔ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ بنتی چلی گئی اور تھی بڑی مالدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیا تھا، بڑی دولت عطا کی تھی، اور دو شادیاں ہوئیں اور دونوں جگہ سے کیا ہو گئی جی؟ طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد جو سرداران کفار تھے، قریش تھے، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پیغام نکاح بھیجتے اور آپ خاموشی اختیار فرماتی۔ وہ پیغام نکاح بھیجتے، آپ خاموشی اختیار فرماتی، پیغام نکاح بھیجتے، آپ خاموشی۔ آپ نے کسی بھی پیغام کو قبول نہ کیا، اور ایک دن، سال میں ایک دن مکہ کے اندر عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا، عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہاں پر عورتیں جمع ہوئی، عورتوں کا اجتماع ہوا مکہ کے اندر، تو ایک عیسائی بھی تورات لے کر وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا نا تو اس نے ساری عورتوں کو متوجہ کر کے تھوڑا سا خطاب کیا اور کہنے لگا کہ عورتوں میں خطاب کرنا، عورتوں کا کلام کرنا ہے تو نہیں، لیکن میں ایک بات ضروری تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بات ہے کہ جس نبی کی خوشخبریاں اور جس نبی کی آمد کے تذکرے تورات کے اندر ہے نا، وہ نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، وہ نبی یہاں تشریف لا چکا ہے۔ ساری عورتوں نے اس کو ڈانٹا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو دل کے اندر بٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے بھی ذکر ہو سکتا تھا نا میں ذکر کرتی، جیسے ذکر ہو سکتا ذکر کرتی، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی کہ مالک مجھے اس نبی کی بیوی بنا دے، مجھے یہ شرف عطا کر کہ میں اس نبی علیہ السلام کی خدمت کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا، اور کچھ ہوا یوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بارے میں سنتی گئی، ان کی تعریفیں، ان کے اوصاف، ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ کے متعلق۔ وہ بڑا خوش کن ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ صادق الامین ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ برائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں سنتی چلی گئی اور میرے دل میں اس کی محبت جاگتی گئی، میں گرویدہ بن گئی اس کی، اور میرا مال تجارت، اور آپ مال تجارت بھیجتی تھی ملک شام کے اندر، اور وہاں سے مال واپس پہ نفع کے ساتھ واپس آتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نا یہ کیا کہ میں نے اپنے مال تجارت کے لیے، مجھے کوئی شخص چاہیے ہوتا تھا جو مال لے کر جائے اور وہاں تجارت کر کے واپس لائے، تو نفع میں ہم شریک ہوتے تھے۔ ادھر سے جناب ابو طالب نے کریم آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ بھتیجے، مکہ کے اندر جب قحط آیا نا، قحط سالی آئی، انہوں نے کہا کہ یہ مال تجارت اگر تم ملک شام کے اندر لے کر جاؤ تو وہاں سے ہمیں بڑا نفع ملے گا اگر کوئی مال تجارت دے، اور خاص کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، کہنے لگے کہ اگر ان کا مال تمہیں مل جائے تو پھر کمال کی بات ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، میں تو نہیں کہوں گا، مجھے میرے نصیب کے اندر جو ہوگا، میرے لکھے میں جو ہوگا اللہ مجھے عطا کر دے گا، میں جا کر نہیں کہوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، لیکن ادھر سے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر جناب ابی طالب کے بھتیجے سے کہو کہ میرا مال ملک شام لے کر چلا جائے۔ خود کہا، اور ہوا یوں
کہ کریم آقا علیہ السلام کے پاس وہ غلام آیا، میسرہ اس کا نام تھا، غلام تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ بات کہی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا کہ میں لے کر جاؤں گا۔ میسرہ نے واپس آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا نا کہ انہوں نے قبول کر لیا، وہ مال ملک شام لے کر جائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ نے نا غلام کو بلوایا میسرہ کو، میسرہ ادھر آ، میری بات سن، تجھے میں ساتھ بھیجوں گی اور تو نے نا 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، 3 باتوں کا۔ نمبر 1 کہ جو تیرے ساتھ جا رہا ہے نا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے ساتھ جا رہا ہے، تو نے نا اس کو غور سے دیکھنا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے، اور جیسے یہ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ جو معاملات ہو تو نے مجھے آ کر بتانا ہے۔ اور نمبر 2 یاد رکھنا، جیسے تو میرا غلام ہے نا تو اس کا بھی غلام ہی بن کے جانا، میرا غلام ہے میسرہ تو اس کا بھی غلام۔ اور نمبر 3 اور جس سے وہ جو بھی بات کریں، جو بھی ایگریمنٹ کریں، جو بھی لین دین کریں، تو نے ٹوکنا نہیں ہے، تو نے ان کے لین دین کو قبول کر لینا ہے۔ میسرہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، مال حوالے کیا، اب میسرہ بھی ساتھ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب میسرہ تھوڑا ہی آگے گیا ہے، تھوڑا آگے گیا، اور دل میں میسرہ کہتا ہے اے خدیجہ الکبریٰ، اے مالکہ اگر تو مجھے اس کا غلام بننے کا نہ بھی کہتی، اللہ نے اس کے اندر وہ اوصاف رکھے ہیں، جو اس کے ساتھ چلے گا اس کا غلام ہی بن جائے گا، جو اس کے ساتھ چلے گا اس کا غلام ہی بن جائے گا۔ میسرہ کہتا ہے میں غور سے دیکھتا رہا، غور سے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام منڈی کے اندر گئے نا، منڈی کے اندر اب کیا ہوتا، لوگ قسمیں اٹھا کر مال بیچ رہے ہیں، قسمیں اٹھا کر، لات اور عزا کی بتوں کی قسمیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال رکھا، ایک شخص آیا بیوپاری، اور آ کر کہنے لگا کہ آپ قسم اٹھائیں آپ کا مال ٹھیک ہے، لات و عزا کی قسم اٹھائیں آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو ویسے ہی ان کا نام نہیں لیتا، تم کہتے ان کی قسمیں اٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل پڑے، آگے چلے نا۔ میسرہ کہتا ہے کہ حضور کی خاصیت یہ تھی آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کہ حضور جس کو چھوڑ دیتے وہ حضور کے پیچھے ہی چلتا چلا جاتا، وہ پیچھے چل پڑتا، میں دیکھتا رہا، میں مطالعہ کرتا رہا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایگریمنٹ کرتے، تجارت کرتے، لین دین کرتے، سارے لوگ حضور کے پیچھے چل پڑتے۔ حضور نے وہاں سارا سودا کیا، اور بصرہ کے اندر آ کر نبی علیہ السلام نے نا ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک درخت کے نیچے رکے، اور حضور علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے نا، تو میسرہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی راہب وہ غار کے اندر چھپا ہوا تھا، دوڑتا ہوا آیا، مجھے کہنے لگا میسرہ یہ کس کو لے کے آ گیا ہے جو ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ میسرہ کہنے لگا یہ تو مکہ سے تشریف لایا، یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ میسرہ کو وہ راہب کہنے لگا اے میسرہ اس کا خیال رکھنا، میں تجھے بتا رہا ہوں اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آج تک اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کسی نے آرام نہیں کیا، اس نبی کے علاوہ کوئی بھی اس درخت کے نیچے آرام نہیں کرتا۔ میسرہ کہتا ہے میں دیکھنے لگا وہ راہب جو غار سے نکل کر آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے لگا اور چومنے لگا، اور کہنے لگا کاش میں اس وقت زندہ رہوں کہ جب یہ نوجوان مکہ کے اندر اعلان نبوت کرے، اللہ کی قسم میں ان کے ہر بات بھی مانوں گا اور ان کی ذات پر ایمان بھی لے کر آؤں گا۔ میں ایسا کہنے لگا کہ میں بھی حیران ہو گیا، سارا سامان سمیٹا، سارا مال تجارت لیا۔ اب میسرہ کہتا ہے کہ میں واپسی کی طرف آ رہا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں، دھوپ تیز ہے، میں نے اپنی مالکہ کے کہنے کے مطابق میں اس نوجوان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، کہہ رہے میں دیکھتا ہوں کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے آ کر سایہ کر لیتے ہوں کہ نبی علیہ السلام۔ قافلہ واپس آیا، قافلہ جیسے واپس آیا ہے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر نا اپنے مکان پر وہ قافلے کو دیکھنے لگی، دور سے قافلہ آ رہا ہے، دن کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ جیسے حضور آ رہے تھے نا تیز دھوپ کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ بادل حضور پر سایہ کرتا ہے، بادل حضور پر سایہ کرتا ہے. میں میسرہ آ گیا، مال تجارت بھی سارا آ گیا. اب میسرہ نا مجھے بتانے لگا کہ کیا کیا ہوا راستے کے اندر. میں نے کہا میسرہ مجھے مت بتا، مجھے مت بتا، مجھے یہ پتا ہے کہ تو یہی کہے گا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو بادل سایہ کرتا تھا. میسرہ یہ صرف تو نے نہیں دیکھا بادل سایہ کرتا تھا، میں نے بھی دیکھا کہ بادل سایہ کرتا تھا اس کے اوپر. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بات کرتی ہیں، اور آپ کی ایک لونڈی ہے نفیسہ، وہ بھی بات کرتی ہیں. میسرہ کو کہتی ہیں کہ مال کس طرح آیا؟ میسرہ کہتا ہے مال کی بات نہ کرو، محمد عربی کی بات کرو. میسرہ کہتے ہیں کتنا نفع آیا؟ نفیسہ میسرہ غلام کہتا ہے کہ نفع کی بات نہ کرو، اب تو محمد عربی کے چہرے کی بات کرو، ان کی زلفے کی بات کرو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی بات کرو. میں نے یہ دیکھا کہ راہب نے بھی کلمہ پڑھا اور راہب بھی ان کی تعریفیں کرتا تھا. اور میں نے شام کی منڈی کے اندر بھی دیکھا حضور جس سے منہ موڑتے تھے وہ آپ کے پیچھے ہی چل پڑتا تھا. یہ میسرہ نے آ کے بتایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا تقریباً ملک شام کے سفر کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا. پیغام نکاح، مالدار ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، متولد خاتون ہے، متول ہے. اور پھر آقا صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں خود پیغام، اور حالت یہ تھی کہ سرداران قریش پیغام نکاح بھیجتے ہیں اور آپ پیغام نکاح کو قبول نہیں کرتی ہے، اور حضور کی باری جب آتی ہے تو خود پیغام نکاح بھیجتی ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کی شان عظمت یہ ہیں کہ جو تورات کے اندر جس کی خوشخبریاں آئی ہیں، انجیل کے اندر جس کی خوشخبریاں آئی ہیں، اور راہب نے جس کے قدم چومے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے سچا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندازہ لگایا، پیغام نکاح بھیجا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. چچا سے جناب ابو طالب سے پوچھا، انہوں نے کہا نکاح کر لو. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا، اور نکاح کی بھی بڑی لمبی ہے سارا بیان اس کے متعلق. لیکن حضور علیہ السلام کے گھر میں جب آپ تشریف لاتی ہیں، مالدار ہیں، ہر چیز ہے، غلام بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، دولت بھی ہے. اور پہلا دن جب آتا ہے نا تو ساری دولت حضور کے قدموں کے اندر ڈال دیتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو دولت ہے یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی دولت ہے. یا رسول اللہ آپ جیسے ہی اس کا چاہیں استعمال کریں، جس کو چاہیں دے دیں. تو سیرت نگاروں نے لکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت عطا کر دی، پھر جھاڑو اٹھا لیا گھر کا. وہ خدیجہ جس کے گھر میں لونڈیاں تھی، جس کے گھر میں نوکر تھے، اور جس کے کہنے کے اوپر ساری نوکرانیاں دوڑی چلی آتی تھی، وہ محمد عربی کے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کو سعادت سمجھتی تھی. سعادت حضور کے گھر میں جھاڑو دینا، سارا مولد اور حضور کے حوالے کر دیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال و دولت دینا شروع کر دیا. غرباء میں، مسکینوں نے، سب کو دے دیا، سارا بانٹ دیا. اور ایک جوڑا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بچ گیا تھا، لیکن وہ اس میں بھی خوش تھی. کیوں؟ محبوب کی رضا کے اندر ہی ان کی رضا تھی. اور پھر مقام وہ پایا، وہ مرتبہ وہ پایا. سنیں، جب حضور علیہ السلام کی ذات پر ساری چیزیں نثار کر دی، مال دولت لٹا دیا، گھر میں جھاڑو بھی لگائے، حضور کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہیں. میرے آقا غار ہرا کے اندر کئی دن تک گزارتے ہیں. اور پتہ غار ہرا میں حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا غار ہرا میں جا کر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. غار ہرا میں جا کر، اور کئی دن گزر گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں لائے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ مقام کیا ملا، مرتبہ کیا ملی، عزت کیا ملی، شانیں کیا ملی. سنیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور تشریف نہیں لائے تو گھر میں سالن تیار کیا، گھر میں روٹی تیار کی، اور سارا ساز و سامان باندھ کرنا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ جا رہی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا. اور جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچتی نا، غار ہرا والے پہاڑ کے قریب، ادھر سے جبریل بھی آ جاتا ہے.
جبریل آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا، آپ کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا، آپ کے لیے اس طرح کھانا تیار کیا۔ یا رسول اللہ تبارک و تعالی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے، وہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئے آپ کو کھانا پیش کرے، یا رسول اللہ ان کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا۔ اور یا رسول اللہ صرف رب کا سلام نہیں کہنا، ان سے کہنا کہ جبریل بھی تجھے سلام کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ میرے پاس جبریل آیا تھا، اور جبریل رب کا سلام عرض کرتا ہے اور جبریل اپنا بھی سلام کہتا ہے، رب بھی تیری بارگاہ میں تجھے سلام کرتا ہے اور تجھے سلام پہ بھیجتا ہے اور جبریل بھی سلام بھیجتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تو سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ تو خود سلامتی ہے، آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل پر بھی سلام ہو۔